اور اس کا فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا. ہوش کے ناخن تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ ہوش ہے، صرف ناخن ہی ہے ان کے پاس، جس سے ہمیں جو ہے 75 سال سے جو ہے نوچتے آ رہے ہیں. اور گورنر صاحب جب اسلام آباد پہنچیں گے اس دوران وہ صدر کو بھی ہم نے ہدایت جاری کی، اس کو بھی ایک سلسلے میں خط لکھیں. اگر ملاقات ہو سکتی ہے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے ان کو بھی ایک لیٹر لکھیں، اور جتنا جلد ہو سکے اس مسئلے کو حل کر کے پھر واپس آئیں گے. اچھا سردار صاحب، یہ مسئلہ تب بھی تھا بلوچستان میں، اس ٹائم بھی جب آپ حکومت کے ساتھ تھے تو اس ٹائم بھی جو ہے یہاں سے ایک خاتون کو اٹھایا گیا، پھر اس کی جو ہے ویڈیوز بھی لائے گئے، جو یہاں پر جو ہے ویڈیوز بھی پیش کیے گئے، کسٹڈی کے اندر ہی جو ایک ویڈیو خاتون کا لایا گیا. تو اس دوران بھی آپ لوگ جو حکومت کے ساتھ تھے اس ٹائم یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا کہ مجموعی طور پر آپ لوگ استعفیٰ دیتے، حکومت سے نکل جاتے تو زیادہ اہم نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس دوران بھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ آپ کے کمیشن میں بھی آیا تھا، جس کمیشن کی سربراہی میں کر رہا تھا، اور اسی کیس کو ہمارے جو لائر فارم تھے ساجد ترین صاحب، اس نے اس کیس کو پلیٹ کیا اور اسی کی توسط سے وہ اس کی رہائی بھی ہوئی. تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی ہم اس پر خاموش بیٹھے تھے. گورنر صاحب سر سوال ہے کہ آپ کیا لائمن آپ جا رہے ہیں اسلام آباد، اور کوئی بات ہوئی آپ کا کسی سے رابطہ ہوا ہے بات میں، اور جو پارٹی کا فیصلہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو پارٹی کا فیصلہ جو ہمارے لیے تو سب سے مقدم پارٹی ہی ہے. آج جو میں بیٹھا ہوں ولی تو نہیں بیٹھا ہوں، جیسا کہ پارٹی بیٹھا ہوں. تو انہوں نے آج تو میں پہلے آ رہا تھا، چونکہ آج کچھ ریلی تھا، میرے خیال سے روڈ سارے بند تھے. بھائی سے بات ہوا تو ابھی جب روڈ کھل گیا میں سیدھا پہنچا. تو جس طرح کے ہمارے پارٹی کا موقف جا رہا ہے، اور میں کل ابھی بھی میں نے کہا کہ ٹکٹ جلدی ہو کہ میں کل جاؤں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں، صدر سے بھی ہوں، اور وہاں کے جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں وہاں سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں کہ وہ جو مسئلہ ہے یہ حل طلب ہے. یہ تو ویسے تربت میں حل ہونا چاہیے تھا. یہ مسئلہ یہاں سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر اس راستے سے پھر پنجاب، پھر اسلام آباد، اور رات کو کافی میرے خیال سے وہ بچے جو تھے اس میں بچے بھی تھے کافی، اس پہ میرے خیال سے پانی بھی اس طرح کوئی لاٹھی چارج یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میں کل جا رہا ہوں، ایمرجنسی میں جا رہا ہوں، وہاں سے وزیر اعظم سے، صدر سے، دوسرے جو متعلقہ ادارے ہوں ان سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اچھا کتنے آپ کے خیال میں اب تک کوئی فگر ہے کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور سکن 85 کے قریب، اس میں 85 اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، یہاں تک کہ ان کو وہ بنیادی سہولتیں نہیں دی گئی ہیں. واش روم کی سہولتیں نہیں، ان کو کھانے پینے کے پانی تک کی ان کو مہیا نہیں کی جا رہا. تو کوئی ان کو کوئی جنگی قیدی تو نہیں ہے. دو ممالک کے جو جنگوں میں جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا. یا تو پھر پاکستانی حکمران یہ ڈکلیئر کریں کہ بلوچستان سے آنے والا جو بھی ہے، چاہے وہ مسنگ پرسنس ہو یا پولیٹیکل ورکر ہو، وہ جنگی قیدی ہے. زخمی 25 تو اس میں زخمی ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں. اور جس بے دردی سے ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا، جس بے دردی سے ان پر جو ہے واٹر کینن کا اسپرے کیا جا رہا تھا اور جو آنسو گیس پھینکی دیے جا رہے تھے، کیا اس اسلام آباد میں ان بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے احتجاج نہیں کیے؟ انہوں نے تو حکومت گرانے کے لیے احتجاج کیے ہیں، حکومت میں آنے کے لیے احتجاج کیے ہیں. انہوں نے نہ تو حکومت گرانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے، نہ حکومت بنانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے. انہوں نے تو بنیادی کہے گی جی ہمارے بچے بازیاب کر کے جاؤ. تو کیا انسانی اس قوانین میں اپنے بچے کو بازیاب کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا کسی جمہوری کلچر میں یہ مطالبہ کرنا غلط ہے کہ میرے بچے کو بازیاب؟ یہ حق تو یہ حکومت کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر بچہ، انسان کو چھوڑیں کہ کسی کی کوئی قیمتی چیز بھی اگر گم ہو جاتی ہے، یہ اس ریاست اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو برآمد کر کے دیں. یہ تو انسان ہے. اس کا لگتا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں جو انسان ہیں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں.
गवर्नर साहब ये बताइए कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, कल से ये वाकया आया और कल से वहाँ से नहीं, कल से वाकया नहीं है, रात से नहीं कल ये जो था वाकया मेरे ख्याल से 6 दिसंबर से है। ये वाकया चल रहा है 6 दिसंबर से, इसमें मैंने यहाँ भी बात की। और चूंकि अभी ये मरकज तक पहुँच गया मसला, तो चूंकि सूबे का नुमाइंदा हूँ, नुमाइंदा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के सूबे और मरकज के ताल्लुकात अच्छे हो। मैं एक पुल का किरदार अदा करूँगा, कल जाऊँगा। सिर्फ ये नहीं कि ये मामला है, जो दूसरे मामले है, दूसरी चीज़ें, इसको तो हल करना पड़ेगा अच्छी नक्सी। और वाल कौन करेगा? उसका सारा जिम्मेवारी जो एक आईनी सरबराह जो सूबे का है, जिसका नाम गवर्नर है, ये उसी की जिम्मेवारी होती है। आज जो भी मैंने आया, जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही सरदार साहब के पास जो मैं आया हूँ, इसी सिलसिले में कि मैं कल जाऊँगा, ये आप लोगों की जो खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, और वहाँ पे जो लोग हैं जो वहाँ पे ज़ख्मी हैं, उनके हिदायत करने के लिए भी जाऊँगा। वो जिधर भी थे, जिस साल में थे, उधर भी जाऊँगा, वो भी हमारे लोग हैं। और मरकज़ से भी बात करूँगा कि सूबे का मसाइल ये है, और ये यहाँ तक कि अभी मरकज़ तक पहुँच गए। तो ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये सरदार साहब का मसला नहीं, मेरे ख्याल से पूरे बलूचिस्तान का मसला है। ये पूरा मुल्क इशू है। फौरी अलतलब मसला है, आप कल जा रहे हैं, क्या अब तक आज भी मैं किया है? अभी मैं टेलीफोन करने वाला था, जब रोड खुल गया, वो टेलीफोन मैंने अपनी एमएस को बोला कि आप बैठ जाए, मैं अभी टेलीफोन कर रहा था। मैंने कहा कल टिकट हो। सिर्फ जब मुझे पता चला कि सरदार साहब इस तरह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैंने कहा कि कोई मसला है जरूर। सेकंड ये जब ये लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंचा, सूबाई मसला था, आप जहां पे आपका ऑफिस है वो रेड जोन मुकम्मल सील था, तब आपने सूबाई हुकूमत से क्या राब्ता किया कि क्यों बिल्कुल मैंने इधर रब्ता किया, मैंने यहाँ से बात की। सूबाई जो निगरान हुकूमत था, उसके बाकायदे नुमाइंदे मेरे पास है, जो निगरान वजीर है वो भी हमारे पास आए। हम लोगों ने उससे कहा कि इसका हाल ये है कि जो उसका डिमांड है वो पूरा हो, लेकिन उसका डिमांड जब पूरा हुआ, कुछ डिमांड यानी एफआईआर भी हुआ, फिर 2-3 डिमांड उसके और आ गए। तो फिर जब 2-3 डिमांड और आ गए, वो दूसरा दिन वो निकल गए, इधर बहुत सर्दी था। फिर मैंने अपने पार्टी के एक अच्छे दोस्त को बुलाया कि ये मुश्किलात है मेरे पास। आगाज़ भी इसी मामले में 2 दफ़ा है। तो ये मामला जो है, अभी कोशिश करेंगे कि सूबे का मसला है, मैं मरकज़ कल पहुंच जाऊं, और कोशिश करता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से, सदर साहब से, वहाँ जो इदारे होते हैं उस सब से मैं कोशिश करता हूं कि मैं उससे बात करूं और इस मसले को अच्छी तरीके से हल कर सकूं। जिम्मेदारी हमारी यही है। सरदार साहब, ये अवामी मुज़ाहमत का आप नहीं देख रहे हैं कि सियासी जमातों की नाकामी है, और इस तरह के एहतजाज एक आम कारकुन आके लीड कर लेते हैं और उनके साथ हजारों लोग शरीक हो जाते हैं। तो ये सियासी जमातों की बका का भी क्या मसला बन गया है? और जब आप वोट के मसले पे एहतजाज कर रहे थे, तो इस तरह के मसले पे आपके एहतजाज हमें उस तरह नजर नहीं आया। देखिए, इस तरह वोट के हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टांस होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने इदारे होते हैं, और इदारों के तवज्जुह से जो है फैसले किए जाते हैं। हम कोई इंडिविजुअल नहीं है। आज भी इस मसले के लिए हमने हंगामी इजलास बुला के ये फैसला किया है। और जहाँ तक इस मसले का केज से लेकर डेरा गाजी खान तक हमारे पार्टी की क़यादत, चाहे उसमें हमारे मरकज़ी काबीना के दोस्त हुए, चाहे हमारे पॉलिटिकल वर्कर हों, अभी भी एफआईआर जो मंजर आम पर आई हैं, वो सब के सब हमारी पार्टी के मेंबरान के खिलाफ है। ये 4 एफआईआर हैं। इसमें 99% जो है हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारी ज़िली क़यादत है, हमारी मरकज़ी क़यादत है। तो इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि हम इसमें उनका साथ। ये एहतजाज बलोच यकजहती तहरीक ने स्टार्ट किया था। हमसे ज़्यादा अगर इसमें कोई शरीक हुआ है तो वो हमें वो पैमाना वो तराजू का दिखाएं कि हमसे ज़्यादा उसमें शिरकत किसने की। अगर हम ना करते तो ये सरकार जो है अपने इतने बड़े ख़जाने से इतने बड़े कागज़ खर्च नहीं करती। सर, जिनसे आप बात करने जा रहे हैं गवर्नर साहब, वफाकी हुकूमत, वो तो इस मिसिंग पर्सन के मामले को मिसिंग पर्सन का मामला मानते ही नहीं। तो आप किन से बात करने जा रहे हैं? वो तो इस मसले को ऑलरेडी केस चल रहा है, क्यों नहीं मानते? नहीं, वो तो किसी मैं जो रिपोर्ट तैयार किया की बात कर रहा हूँ या फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा वो यही कहते हैं कि मिसिंग पर्सन का कोई इश्यूज नहीं है। खैर, लोगों ने अपना ये तो बनाया हुआ है इसको। मैंने तो जाना है, मैंने उससे बात करना है।
میں نے تو اپنے مسائل اور اپنے ایشوز تو وہاں پہ میں نے بتانا ہے. یہ ہمارے بلوچستان کے ایک باذمہ دوست کی حیثیت سے، باذمہ ایک گورنر کی حیثیت سے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ میں جا کر وہاں پہ تو بات کر سکوں. وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، وہ تو بات کی بات ہے. اس کو میں آگے ایک منٹ اس مسئلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے. گورنر صاحب جب اسلام آباد جائیں گے، اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو استعفے میں لکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اسی مسئلے پر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. اگر کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے صرف مسنگ پرسن کی بازیابی کا نہیں، تمام مسنگ پرسن کا، وہ تو میں نے بولا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن بلوچ یکجہتی تحریک کے جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی، اور اس اہم ایشو پر جو تربت میں جو واقعہ ہوا ہے بلوچ کا، اس کے حل کے لیے اگر کوئی حل نہیں نکل پاتا تو وہ استعفیٰ دے کے آئے. ابھی جب تک گورنر صاحب جا رہے ہیں، جب تک گورنر صاحب جائیں گے اور مسئلہ حل کریں گے، ان دی مین وائل آپ احتجاج کر رہے ہوں گے یا ویسے ہی انتظار کریں گے؟ نہیں، گورنر صاحب کل جا رہے ہیں نا، تو ابھی بھی جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ہمارے پولیٹیکل ورکر ان کے ساتھ. سردار صاحب گورنر صاحب 5 سال تک آپ وفاق میں رہے، 5 سال میں نہیں رہے، لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی آپ نے آواز اٹھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں انہوں نے بات نہیں مانی، اور اب ایک بار پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب جائیں گے، بات کریں گے، اگر مانا تو ٹھیک، نہیں مانا تو استعفیٰ دیں گے، ابھی بھی آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں اس بات کا؟ وہ مانیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مانیں گے؟ نہیں، میں پھر ایسے کرتا ہوں بھائی، گورنر صاحب کو یہ تلوار دے دیتا ہوں، وہ تلوار دے دیتا ہوں کہ سب کی گردنیں اڑا کے آئے. گورنر صاحب یہ بتائیں سر، آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، لاپتہ کا مسئلہ کافی دیر کا مسئلہ ہے، اور ابھی تو تشدد تک معاملات آ گئے ہیں کہ جو دھرنے پہ جاتے ہیں، یعنی یا تو وہ بلوچستان کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے ہیں، یا جو یہاں جاتا ہے اس کو صبح بدل کر دیا جاتا ہے، جو وہاں جاتے ہیں ان پہ تشدد ہوتا ہے. تو آپ اچھی بات ہے، آپ وفاق سے بات کریں گے، مرکز سے بات کریں گے، سمجھ. اس میں ایک میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ چمن میں بھی 2 مہینے سے ایک دھرنا چل رہا ہے. آپ چمن بھی گئے تھے، وہاں پہ ملاقاتیں بھی کی. کیا یہ جو آپ یہ ایشو اٹھانے جا رہے ہیں بلوچستان کا ایشو، وہ بھی ایک ایشو ہے، کیا اس پہ بات ہوگی وہاں پہ؟ نہیں، وزیر اعظم سے ملنے کا تو پھر بہت سارے باتیں وہاں پہ، صرف یہ کہ میں ایک دفعہ تو وزیر اعظم تک تو میں پہنچ جاؤں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہے، جو بلوچستان کی جو باتیں ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. بحیثیت گورنر یہ ضروری ہے کہ میں مرکز کا نمائندہ ہوں، میں جا کر وہاں پہ وزیر اعظم صاحب سے ملوں، وہاں دوسرے جو ہمارے نگران ہے اس سے ملوں. تو یہ تو ہمارے لیے ایک ضروری بھی ہے، اور یہ حق بھی بنتا ہے ان لوگوں کا، بلوچستان کے عوام کا، چاہے وہ پرلت ہو چاہے وہ. آپ جو کمیشن بنی تھی، آپ آئے تھے، اس کے بعد وہ سبمٹ ہوگی کمیشن کی رپورٹ، اس کے بعد عدالت کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کتنے لوگوں کی جو مسنگ کیسز ہیں وہ آپ نے سبمٹ کروا دیے، بعد میں عدالت نے آپ کو بلایا، کیا وہ کیس کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اس نے ایک کمیشن بنایا تھا. اس زمانے میں اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کا کنوینئر سینٹ چیئرمین سینٹ تھے. تو وہ چند اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات تھے، ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. پھر مارچ میں یا مئی میں مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی، اور ان 6 مہینوں میں 25 کے قریب ہم نے اس کے اجلاس بلائے. آپ کی موجودگی میں کمیشن کے ممبران کو اس کیمپ میں بھی لایا تھا، مسنگ پرسنز کے کیمپ میں. ہم نے ہائی کورٹ پہ بھی لایا، بلوچستان یونیورسٹی میں. اصل میں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہراساں کرنے کا، یا وہاں سے چند ایک جو اسٹوڈنٹ مسنگ تھے ان کے لیے. کیونکہ پھر جب اس کا ٹی آر کی اختیار کمیشن کو دیا تھا تو پھر ہم نے اس کو وسیع کر دیا. رپورٹ ہم نے ان کی بھی دی ہے جو مسنگ پرسنز ہیں، مین وہ تھے. لیکن تمام وہ مسنگ پرسن جو بلوچستان میں ہم نے ماما قدیر کا جو کیمپ تھا وہاں سے بھی اس کی فگر لی ہے.
مختلف پھر ہم نے لوگوں سے ای میل کے ذریعے سے وہ فگر لیے، وہ تمام کی تمام ہم نے جمع کی. اس کے ہماری ذمہ داری کمیشن کی وہ تھی، اس دن جب ہم نے سبمٹ کیا وہ تو کمیشن کا خود جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی اب اہمیت نہیں بچی. نہیں ہمیں بلائے، ہاں ان کو انڈر ٹیکروں کو بلایا تھا، وہ گئے وہاں پر مسنگ پرسن کے جو ورثہ تھے ان کو کھانے پہ دعوت دی تھی، جنہوں نے ان کے کھانے سے بھی انکار کیا دیا تھا. مذاقتاً انہوں نے بلوچستان کے ان مسنگ پرسن پہ مذاق بھی کیا کہ جی کوئی بیوی سے بھی لڑکے جاتا ہے تو وہ بھی مسنگ ہے. تو موصوف خود بھی کچھ دن مسنگ ہوئے تھے. اب وہ پتہ نہیں اس کو مسنگ کیا گیا تھا، وہ بھی گھر سے ناراض ہو کے گئے تھے، اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے. لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ ہم نے اس میں سبمٹ کی. اور ایک دوسری ایک بڑی بات، کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے نا 9/11 کے بعد جیکم آباد ایئرپورٹ اور پسنی ایئرپورٹ پر آپ نے دیکھتے تھے آسمان پر جو جہاز آتے جاتے تھے، بلوچستان بالکل تورا بورا بنایا ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیوں کا. کوئی شامل ہو رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کسی کو کہاں پہ بھیج دیا ہے، کوئی ریوڑ کی شکل میں جا رہا ہے، کوئی بس کی سواری کی شکل میں جا رہا ہے. لیکن اس کیمپ میں کسی نے آنے کی زحمت نہیں کی. تب یہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے، ان پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس کو ایشو نہیں سمجھتی وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں. مستقبل میں یہی سیاسی جماعتیں جو ہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا یہی جماعت جو پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ سارے اتحادی تھی، کل کو تو پھر یہ جو تاثر اب یہی دیا جا رہا ہے کہ اگلی باری پھر کوئی کہتا ہے زرداری، وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب آ رہے، تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا پھر اتحاد ہوگا. یہ جب بلوچستان کے ایشوز کو بلوچستان کا ایشو سمجھتے ہی نہیں ہے تو آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ پہلے الیکشن تو ہونے دو، سردار صاحب پہلے الیکشن تو ہونے دو، اس کے بعد کون، یہ باری ہر کسی کی آتی ہے، یاری ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن وہ جادوگر جو ہے نا ڈبے سے جو فال نکالتا ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے. تو جب وہ الیکشن ہوں گے پھر ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم کس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کرنا. بلوچستان میں جو بلوچستان کی لاپتہ افراد دو ایک جی ابھی بھی لگتا ہے کب نہیں رہا ہے بھائی. ہم تو دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اس پروسیس سے ایک بار نہیں کئی بار گزر چکے ہیں. ہم تو اپنی کوشش تو کر رہے ہیں. اب ہم نے جب بھی الیکشن لڑائے ہم نے عوام کی طاقت اور عوام کی حمایت اور عوام کے بلبوتے پر لڑائے. اس بار بھی ہم لڑیں گے الیکشن، کسی کے آشیرواد سے ہم نہیں لڑیں گے، عوام کی بلبوتے اور عوام کی آشیرواد اور عوام کی طاقت سے لڑیں گے. اور جس کسی الیکشن کو عوام کے بلبوتے کی الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ذمہ دار پھر حکمران خود ہوں گے. اور دوسرا بات ایک چیز ہے، اب اس کو ہم لوگ الیکشن کی طرف اس مسئلے کو نہ ڈائیورٹ سردار کریں. صاحب نہیں، بات سنو، ایک چیز تو ہم لوگ سارے ساتھ ہوتے ہیں، جو فوکس ہے سردار صاحب کی باتوں کا، کل کوشش کر لو کہ اس چیز کو آپ فوکس کر لیں. اپنے طرف سے سرخیاں، جو ابھی سوال ہوتا ہے تم لوگ سرخیاں بناتے ہو، میں ایک آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ ہے، نہیں آپ لوگوں کی بھی وہ ذمہ داری ہے کہ کل یہ جو ذمہ داری سردار صاحب ادا کر رہے یا اس کے دوسرے لوگ ادا کر رہے، یہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی لوگ ہیں، آپ کی بھی بہن بھائی وہاں پہ. تو آپ فوکس جو سردار صاحب کی بات ہے آپ ان کو فوکس کر لیں، بجائے کہ کل سرخیاں میں جو ہے آپ اپنا آپ چلاؤ گے. آپ کو دیکھ کے لوگ زیادہ سوالات سوال ہے میڈیا کے ہتھے چڑھے ہوا. میں یہ جو بات سنو، پارٹی کا جو بات ہے وہ ہمارے لیے نہیں سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. میں اس پارٹی میں کام اور کر بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں تھا، سے نہیں میں صدر تھا. تو یہ چیزیں جو ہے پارٹی جس طرح کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، میں بھی اسی طرح کا پارٹی کا وہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں. تو ذمہ دار آدمی جو ہے وہ پارٹی کے ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے، اور اپنے صوبے کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے وہ سب کچھ. آج جو میں آیا تھا، حالانکہ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا، میں آیا تھا کہ میں سردار صاحب کی بات بھی سن لوں،
कल जब मैं उधर जाऊंगा उनके साथ जो बात करता हूं तो मुझे जब कुछ पता ही ना हो तो फिर मैं क्या करूं? मैं परलत में भी इसीलिए गया, मैं इधर भी आ रहा था, यहाँ भी मैं आ रहा था इन लोगों से भी मिलने के लिए कि अगर उसकी कोई बात है तो मैं यहाँ के अवाम से दूर तो नहीं हूँ। सिर्फ आप लोगों से गुजारिश है कि कल जो आप स्टेटमेंट लगाओगे फोकस वो कर ले। ये सुर्खी लगाना, सुर्खी पाउडर नहीं लगाना। जो चमन में धरना जारी है, दूसरा लवाहिकी हजारों की तादाद में जो इस्लामाबाद गए, लाठीचार्ज हुआ, क्या बलूचिस्तान में इलेक्शन की प्रोसेस को सबूताज करने की साजिश नहीं है ये? देखिए, जो कुव्वतें गए इलेक्शन कराना ना आपके बस में ना हमारे बस में, आइन में है। आइन जब असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो ज़्यादा ज़्यादा जो है 90 दिन, कम से कम 60 दिन। हमने 90 की बाउंड्री तो क्रॉस कर दी है ना, अब 140 की बाउंड्री पर हम लोग आके खड़े हुए हैं। तो वो तो कोई, ये जो निगरान हुकूमत जो बैठी हुई है वो खुद गैर आईनी है। अगर हकीकतन देखा जाए वो तो गैर आईनी है, और अगर सबोटाज करना कोई चाहता भी है तो वही कुव्वतें होंगी जिसके सामने आप बेबस हैं, जिसके सामने आपके कैमरे भी बंद हो जाते हैं, उनकी बैटरी लो हो जाती है। आदि कल का सुर्खी यही लगाएगा।